اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کے 69ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے صدر ایوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ آج ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 625 سے آغاز کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کشمیر کے معاملے میں پنڈت نہرو کی خواہشات اور عزائم نے ایک نیا گل اس وقت کھلایا جب 1964 میں شیخ عبداللہ اور مرزا افضل بیگ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ ان دنوں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا۔ میری واپسی کے بعد ایک بار مجھے صدر ایوب نے خود بتایا کہ چکلالہ کے ہوائی اڈے پر اترتے ہی انہوں نے پے در پے ایسے بیانات دینا شروع کر دیے جن میں بھارت کی نام نہاد سیکولرزم، دوستی اور امن پسندی کی مبالغہ امیز تعریف و توصیف کا پرچار تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں حضرات نے پنڈت نہرو کے گن گا گا کر برملا یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ 3 آزاد ممالک یعنی ہندوستان، پاکستان اور کشمیر کی ایک کنفیڈریشن بنانا ہی ہمارے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ صدر ایوب کا کہنا تھا کہ یہ سن کر وہ ان دونوں سے بے حد مایوس ہوئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ ہندوستان کی طرف سے یہی مشن لے کر آئے ہیں تو آپ سے کسی معاملے پر کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار ہے۔ البتہ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، جہاں جی چاہے خوشی سے گھومیے پھریے، جس کے ساتھ جی چاہیے آزادی سے ملیے جلیے، ہماری طرف سے آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت حاضر ہے۔ شیخ عبداللہ اور مرزا افضل پاکستان کے دورے پر ہی تھے کہ پنڈت جواہر لال نہرو دہلی میں سرگباش ہو گئے۔ اگر واقعی کنفیڈریشن کا خناس ان کے ذہن میں سمایا ہوا تھا تو یہ فتنہ بھی ان کی موت کے ساتھ اپنے آپ ختم ہو گیا۔ مریم قیام کے دوران پنڈت نہرو نے صدر ایوب سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ چین کے ساتھ کسی قسم کا سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے گفت و شنید کر رہے ہیں؟ صدر ایوب نے سچ سچ بتا دیا کہ اس موضوع پر بات چیت ضرور ہو رہی ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی تک بالکل ابتدائی مراحل میں ہے۔ پنڈت جی نے اپنی شاطرانہ چال کو ہمدردانہ لہجے میں لپیٹ کر وہ نقشہ دیکھنے کی فرمائش کی جس کی بنیاد پر ہم چین کے ساتھ اپنی سرحدیں طے کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ایوب نے بغیر سوچے سمجھے انتہائی سادہ لوہی سے متعلقہ نقشہ کھول کر ان کے سامنے بچھا دیا۔ پنڈت جی نے ایک اور داؤ کھیلا اور درخواست کی کہ کیا آپ اس نقشے کی ایک نقل مجھے عطا فرما سکتے ہیں؟ صدر ایوب نے پھر بغیر سوچے سمجھے سادہ لوہی سے فوراً حامی بھر لی۔ ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو سراسر ذاتی، غیر رسمی اور دوستانہ سطح پر ہوئی تھی، لیکن دہلی واپس پہنچتے ہی پنڈت نہرو نے بات کا بتنگڑ بنا ڈالا اور چین اور پاکستان کے مابین سرحدی گفت و شنید کو ملی بھگت قرار دے کر اس کے خلاف کڑی تنقید شروع کر دی۔ ساتھ ہی سرکاری سطح پر بھارتی حکومت نے احتجاجی انداز میں وہ نقشہ بھی طلب کر لیا جس کی بنیاد پر پاکستان چین کے ساتھ اپنے سرحدی معاملات طے کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر ہماری متعلقہ وزارتوں کا مشورہ تھا کہ بھارت کا یہ رویہ ناجائز ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے، اس لیے انہیں نقشہ فراہم کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، لیکن صدر ایوب مصر تھے کہ انہوں نے پنڈت نہرو سے وعدہ کر لیا ہے اور اب وہ اس معاملے میں کسی قسم کی وعدہ خلافی بالکل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مجبوراً مطلوبہ نقشے کی نقل سرکاری طور پر بھارتی حکومت کو ارسال کر دی گئی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی تمام چال بازیوں، قلع بازیوں، وعدہ خلافیوں اور ہٹ دھرمیوں کے باوجود غالباً صدر ایوب کے دل میں امید کی یہ کرن ٹمٹماتی رہی کہ شاید دنیا کے دوسرے بڑے لیڈر پنڈت جی پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کے بارے میں انہیں راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس زمانے میں امریکہ میں صدر کینیڈی کی ایک نئی اور جوان قیادت ابھری تھی۔ اقتدار سنبھالتے ہی صدر کینیڈی نے پنڈت نہرو کے ساتھ قومی اور ذاتی سطح پر پنگیں بڑھانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے خاص معتمد اور معاشیات کے بین الاقوامی ماہر
प्रोफेसर गॉलब्रेथ को भारत में अमेरिकन सफ़ीर के तौर पर मुतय्यन भी कर दिया। जुलाई 1961 में सदर कैनेडी की दावत पर सदर अयूब अमेरिका के सरकारी दौरे पर गए। मिसेस जैकलिन कैनेडी खसूसन सदर अयूब की शख्सियत से गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुई और दोनों मियाँ बीवी ने उनकी पजीराई के लिए इंतहाई पुरवकार और शानदार तकरीबात मुनक्कद की। एक रोज़ लंच से पहले हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही थी। सदर अयूब ने अचानक किसी कदर जज्बाती अंदाज में सदर कैनेडी और मिसेस कैनेडी को मुखातिब करके कहा, आप दोनों एक मिसाली जोड़ा हैं। आपके हुस्न सूरत और हुस्न सीरत के जादू से कोई नहीं बच सकता। क्या आप ये जादू चिल्लाकर पंडित नेहरू को मसला कश्मीर हल करने पर आमादा नहीं कर सकते? इससे हमारी बहुत सी मुश्किलात रफा हो जाएंगी। मिसेस कैनेडी तो ये सुनकर थोड़ा सा झींपी और थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन सदर कैनेडी जोर से हंसे और बोले, मिस्टर प्रेसिडेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया के हर मौजू पर नहायत आलमाना गुफ्तगू करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन जो ही कश्मीर का जिक्र आए और वो फौरन सर झुकाकर अपनी निगाहें शेरवानी के काज में टंगे हुए फूल पर गाड़कर चुप साध लेते हैं और योगियों की तरह आसन जमाकर किसी गहरे मुराकबे में डूब जाते हैं। एक तो वो ज़माना था जब पंडित नेहरू के नखुव्वत भरे नाजो नखरे सर आंखों पर उठाने के लिए दुनिया के बहुत से छोटे और बड़े मुल्क हर वक्त चश्म बराह रहते थे, लेकिन चीन और भारत के दरमियान सरहदी जंग के दौरान पंडित जी की नाकाबिले तस्खीर शख्सियत की कलई एकदम खुल गई और चीनी जलगार के एक थेपड़े से उनकी अजमत और बहादुरी के मुलम्मे का भरम चश्म जदन में आनन फानन उठ गया। हिंदी चीनी भाई भाई का बुलंद बांग नारा काफ़ी अरसे से सर्द पड़ चुका था और अक्टूबर 1962 के अवाइल ही से पंडित नेहरू ये गीदड़ भुबकियाँ दे रहे थे कि हिंदुस्तानी फौजें चीनियों को लद्दाख और नेफा के मुतनाज़ इलाकों से बहुत जल्द बाहर निकाल फेंकेंगी। इसी माह की गालिबन 20 तारीख थी कि मैं हार्ले स्ट्रीट रावलपिंडी में अपने घर सोया पड़ा था। रात के 2:30 बजे थे कि अचानक मेरी कोठी के कंपाउंड में एक कार दाखिल होने की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हों बाद मेरे मुलाजिम ने अंदर आकर मुझे बताया कि एक चीनी आपसे फ़ौरन मिलना चाहता है। गालिबन वो चीनी पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान सीखने आया हुआ था और पहले भी मुझसे कई तकरीरों में मिल चुका था। उसने मुझे बताया कि भारत ने चीनी सरहदों पर पे दर पे हमले करके चीन को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर कर दिया है और चीनी फौज चंद मुकामात पर भारत में दाखिल होकर आगे बढ़ रही है और वो इस वक्त मुझे यही इत्तला देने आया है। मैंने पूछा, क्या आपने ये बात हमारी वजारत खारजा तक भी पहुंचा दी है? चीनी मुस्कुराया और बोला, हमारा ख्याल है कि शायद सदर अयूब को इस खबर में खासी दिलचस्पी और अहमियत महसूस हो। हमारे अंदाजे के मुताबिक आप ये खबर उन तक फौरी तौर पर पहुंचाने में ज़्यादा काम आ सकते हैं, इसीलिए हमने आपको ऐसे बेवक्त जगाकर ये तकलीफ़ दी है। ये मेरा ज़ाती फेल है, सफारत खाने की जानिब से नहीं। सफारत खानी के फ़न में चीनियों का अपना ही एक ख़ास और निराला अंदाज है। वो अपने दोस्तों पर भी अपने राय या मशवरा या नसीहत ख्वाह मुख्वाह बरमला ठोंसने के आदी नहीं, लेकिन अशारों कनायों में अपना अंदिया नहायत खुश असलूबी से वाशगाफ तौर पर जाहिर कर देने में इंतहाई महारत रखते हैं। मेरा अंदाज़ा है कि रात के 2:30 बजे मुझे जगाकर गालिबन वो अपने मखसूस अंदाज में ये पैगाम पहुंचा रहे थे कि जंग के यही चंद इब्तदाई घंटे इंतहाई अहम हैं। हिंदुस्तानी फौज के पांव उखड़ गए हैं और चीनियों के खौफ से सर पर पांव रखकर हर महाज से भाग रही है। अगर पाकिस्तान इस मौके से कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो हरगिज़ वक्त ज़ाया ना करें। मैंने फ़ौरन लिबास तब्दील किया और अपनी कार निकालकर तेज़ रफ्तारी से ईवान सदर जा पहुंचा। उस वक्त कोई 3 बजे का अमल था। किसी कदर तगो दो के बाद मुझे सदर अयूब की ख्वाबगाह तक रसाई हासिल हो गई। मैंने उन्हें चीनी के साथ अपनी गुफ्तगू तफसीलन सुनाई तो उन्होंने बेसाख्ता कहा, यह कोई गैर मुतवक्को खबर हरगिज़ नहीं, लेकिन इतनी रात गए तुम्हें सिर्फ ये खबर सुनाने के लिए आने से इसका असली मकसद क्या था? मैंने अपना क़यास बयान किया कि शायद उसका मकसद ये हो कि हम इन लम्हात को अपने हक़ में किसी फ़ायदा मंदी के लिए इस्तेमाल में ले आएँ। मसलन? सदर अयूब ने पूछा। मसलन, मैंने अनाड़ियों की तरह तजवीज़ पेश की,
اسی لمحے اگر ہماری افواج کی نقل و حرکت بھی مقبوضہ کشمیر کی سرحدوں کے خاص مقامات کی جانب شروع ہو جائے تو صدر ایوب نے تیز و تند لہجے میں میری بات کاٹ کر کہا، تم سویلین لوگ فوجی نقل و حرکت کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو، جاؤ اب تم بھی جا کر آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ آج تک میرا یہی خیال ہے کہ اس رات صدر ایوب نے اپنی زندگی اور صدارت کا ایک اہم ترین سنہری موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ اگر ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر نیند کا غبار نہ چھایا ہوتا اور ان کے کردار میں شیوہ دیوانگی اور شیوہ مردانگی کا کچھ امتزاج بھی معجزن ہوتا تو غالباً اس روز ہماری تاریخ کا دھارا ایک نیا رخ اختیار کر سکتا تھا۔ سیلاب کے ریلے کی مانند جس طرح چینی فوجیں ہندوستان میں آگے بڑھی تھیں، بھارتی فوج کی اچھی طرح گوش شمالی کرنے کے بعد اسی طرح تیزی سے واپس بھی لوٹ گئی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی بے کسی اور شکست خوردگی اپنے مفاد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے صدر کینیڈی نے صدر ایوب پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ پنڈت جی کو فوراً ایک ذاتی پیغام بھیج کر انہیں یہ یقین دلائیں کہ چین کے ساتھ جنگ کے دوران ہندوستان کی سرحدوں پر پاکستان کی جانب سے ہرگز کوئی گڑبڑ رونما نہ ہوگی۔ صدر ایوب نے پنڈت نہرو کو اس نوعیت کا پیغام تو کوئی نہ بھیجا، لیکن پاکستان میں اپنے طرز عمل سے ہندوستان کو ہماری طرف سے ہر قسم کے خطرات اور شکوک و شبہات سے بے نیاز کر دیا۔ ہندو بنیوں میں ایک کہاوت ہے کہ چمڑی جاتی ہے تو جائے لیکن دمڑی ہاتھ میں آئے۔ چین کے ہاتھوں ہندوستان نے شکست تو نہایت شرمناک کھائی، لیکن اس داغ کو غیر ملکی امداد کی ریل پیل سے دھونے کے لیے پنڈت نہرو ساری دنیا کے سامنے نہایت بے حجابی سے چینی جارحیت کا ایک مظلوم اور معصوم پیکر بن کر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ اس بت کو رام کرنے کے لیے امریکہ اور انگلستان نے مل کر ہر قسم کی فوجی امداد اور جدید ترین اسلحہ جات نہایت بھاری پیمانے پر ہندوستان کو دینے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ پاکستان نے دبے لفظوں میں تھوڑا بہت احتجاج تو ضرور کیا، لیکن کسی نے ہماری باتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ہر کوئی ہمیں بس اتنا کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ یہ فوجی امداد ہندوستان کو صرف چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، پاکستان کو اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہرگز لاحق نہ ہوگا۔ امریکہ کے اس رویے پر پاکستانی اخبارات میں بڑا شدید رد عمل شروع ہو گیا۔ خود امریکہ میں بھی چند اخبارات نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہندوستان کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد دیتے وقت اسے قضیہ کشمیر کو حل کرنے پر پابند کرنے کا یہی ایک مناسب موقع ہے۔ غالباً یہ اسی قسم کے دباؤ کا نتیجہ تھا کہ اچانک ایک اعلیٰ سطحی بین الاقوامی وفد راولپنڈی میں آوارد ہوا۔ اس وفد میں برطانیہ کے کامن ویلتھ سیکرٹری مسٹر ڈنکن سینڈرز اور امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ مسٹر ایورل ہیریمین شامل تھے۔ ڈنکن سینڈرز ایک زمانے میں ونسٹن چرچل کے داماد بھی رہ چکے تھے اور مسٹر ایورل ہیریمین دوسری جنگ عظیم کے دوران روز ویلٹ کے خصوصی ایلچی کے طور پر عالمی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ 29 نومبر 1962 کی ایک چمکیلی صبح تھی۔ ایوان صدر راولپنڈی کے لان میں نہایت خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دونوں حضرات صدر ایوب کے ساتھ باہر دھوپ میں بیٹھ گئے اور کوئی گھنٹہ بھر کی محنت کے بعد انہوں نے ایک نہایت بے اثر، بے ثمر اور بوگس قسم کے اعلان کا ڈرافٹ تیار کیا، جس کا متن یہ تھا: ریزولوشن: The President of Pakistan and the Prime Minister of India have agreed that a renewed effort should be made to resolve the outstanding differences between their two countries on Kashmir and other related matters, so as to enable India and Pakistan to live side by side in peace and friendship. In consequence, they have decided to start discussions at an early date with the object of reaching an honorable and equitable settlement. These will be conducted initially at the ministerial level. At the appropriate stage, direct talk will be held between Mr. Nehru and President Ayub. صدر ایوب نے تو بلا چوں چراں اس معاہدے پر دستخط کر دیے اور مسٹر ڈنکن سینڈرز اس دستاویز کو سینے سے لگا کر پنڈت نہرو کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لنچ کے فوراً بعد دہلی روانہ ہو گئے۔ پروگرام یہ تھا
کہ جو ہی پنڈت نہرو اس دستاویز پر اپنے دستخط ثبت فرمائے، مسٹر سینڈرز فوراً ٹیلی فون پر یہ خوشخبری راولپنڈی پہنچائیں گے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ دہلی پہنچ کر مسٹر ڈنکن سینڈرز پر نہرو جی کے ہاتھوں کیا گزری، لیکن یہاں راولپنڈی میں شام کے 5 بجے ہی مسٹر ایورل ہیرمن ایوان صدر کے ڈرائنگ روم میں ہمہ انتظار ہو کر بیٹھ گئے۔ بےتابی کے عالم میں وہ کمرے میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ٹہلتے رہے، بار بار اپنی گھڑی دیکھتے رہے اور پھر بت بن کر عالم سکتہ میں کرسی پر بیٹھ جاتے تھے۔ پورے 2.25 گھنٹے وہ اسی طرح آتش زیر پا حالت اضطراب میں مبتلا رہے۔ خدا خدا کر کے 7:15 بجے نئی دہلی سے ٹیلی فون آیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ٹھیک 7:10 پر معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسٹر ایورل ہیرمن مسرت و شادمانی سے ایسے سرشار ہو گئے جیسے انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کر لی ہو۔ انہوں نے گرم جوشی سے اٹھ کر صدر ایوب کے ساتھ ہاتھ ملایا، انہیں مبارکباد دی۔ کس بات کی یہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا، اور کامیابی اور کامرانی کس کی، کے لمحات منانے کے لیے شیمپین کی بوتل کھولنے کی فرمائش کی۔ شیمپین کا دور چل رہا تھا کہ مسٹر ایورل ہیرمن نے کسی قدر بلند آواز میں صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے۔ اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی وزارت خارجہ کو اب ایسے خطوط پر چلنا پڑے گا کہ امریکہ اور ہندوستان دونوں کے ساتھ یکساں صاف گوئی سے بات چیت کی جا سکے۔ صدر ایوب حیرت سے کسی قدر چونکے اور بولے، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بات کا مفہوم صاف نہیں سمجھ سکا۔ مسٹر ہیرمن نے کہا، میرا مطلب ہے آپ کو اپنا فورن سیکرٹری تبدیل کر لینا چاہیے، کم از کم ہمارا سفارت خانہ ان کے ساتھ آزادانہ گفتگو کرنے میں شدید ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ان دنوں مسٹر ایس کے دہلوی ہماری وزارت خارجہ کے سیکرٹری تھے۔ مسٹر ایورل ہیرمن کے احکام کی پیروی میں صدر ایوب نے انہیں بہت جلد سفیر متعین کر کے قاہرہ بھیج دیا۔ 29 نومبر 1962 کے معاہدے پر پنڈت نہرو کے دستخطوں کی مہم سر کرتے ہی مسٹر ڈنکن سینڈرز فتح و نصرت کے جھنڈے لہراتے دہلی سے بسوئے لندن روانہ ہوئے۔ ابھی وہ کراچی تک ہی پہنچ پائے تھے کہ پنڈت جی نے ہندوستان کی لوک سبھا میں صدر ایوب کے ساتھ اپنے معاہدے کی وضاحت میں منافقت سے بھرا ہوا ایک عجیب و غریب بیان دے ڈالا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر یہ محض ایک رسمی سی کارروائی تھی، اور اس معاہدے کی وجہ سے کشمیر کے متعلق ہندوستان کے رویے میں ہرگز کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی مسٹر ڈنکن سینڈرز نے لندن کا سفر منسوخ کیا اور کراچی سے صدر ایوب کو بتایا کہ وہ ابھی نئی دہلی واپس جا رہے ہیں اور پنڈت نہرو کو اس بے معنی اور مفسدانہ بیان کی تردید کرنے پر مجبور کریں گے۔ اسی شام ایک بار پھر ایوان صدر راولپنڈی کا ڈرائنگ روم زحمت انتظار کی لپیٹ میں بری طرح آ گیا۔ کل کی طرح آج بھی مسٹر ایورل ہیرمن مٹی کا مادھو بنے ایک کرسی پر آ کر گم سم بیٹھ گئے۔ بے چینی سے اٹھ کر کمرے میں بدحواسی سے ٹہلتے تھے، بار بار گھڑی دیکھتے تھے اور پھر یوگیوں کی طرح آسن جما کر بے حس و حرکت بیٹھ جاتے تھے۔ گزشتہ شام ہم سب نے اس ماحول میں 2.25 گھنٹے گزارے تھے، لیکن آج انتظار کی یہ گھڑیاں بے حد طویل ہو گئیں۔ رات کے 11:20 پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ پہلے صدر ایوب نے مسٹر ڈنکن سینڈرز کے ساتھ چند منٹ گفتگو کی، پھر مسٹر ایورل ہیرمن نے بےتابی سے لپک کر ریسیور تھاما اور کافی طویل عرصے تک ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ ٹیلی فون کی اس ساحرانہ گھنٹی نے کمرے پر چھائی ہوئی مردنی کو مکڑی کے جالے کی طرح اتار پھینکا اور ڈرائنگ روم میں از سرنو چہل پہل کی رونق واپس آ گئی۔ مسٹر ڈنکن سینڈرز کے ٹیلی فون سے یہ عقدہ کھلا کہ انہوں نے رات گئے پنڈت نہرو کو ایسے وقت میں جا پکڑا جب وہ شب خوابی کا لباس پہن کر سونے کے لیے اپنے پلنگ پر لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ صاف مکر گئے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے کسی قسم کی غلط فہمی یا بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ پھر ڈنکن سینڈرز کے پرزور اسرار پر انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے ہیلے بہانوں سے لوک سبھا میں اپنے بیان کو توڑ مڑوڑ کر کچھ ازر لنگ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن مسٹر سینڈرز نے جب ان کی نرم و نازک کلائی کو کسی قدر مزید مروڑا
تو पंडित जी ने हस्ब आदत फौरन ये वादा कर लिया कि वो बहुत जल्द एक ऐसा बयान जारी कर देंगे जिससे हर किस्म की गलत फहमी और बदगुमानी का पूरा पूरा अजाला हो जाए। लेकिन पंडित जी के दूसरे बहुत से वादों की तरह उनका ये वादा भी एक भोंडा सा मजाक ही साबित हुआ। 2 रोज के बाद उन्होंने बगैर किसी सियाको सबाक के एक ऐसा गोल मोल सा बयान जारी फरमाया जिससे तनाज़े कश्मीर के हल की जानिब तो बिल्कुल कोई रास्ता वाह ना हुआ। अलबत्ता बरतानिया और अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान की झोली में माली और फौजी इमदाद बदस्तूर बढ़ती गई। इसमें शक नहीं कि अपना उल्लू सीधा करने और दूसरों को कामयाबी से उल्लू बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू को खास महारत हासिल थी। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि पंडित जी तमाम तर चालबाजियों, हेरा फेरियों और मुनाफकतों के बावजूद उनका नफसियाती हवा सदर अयूब के दिलों दिमाग पर किसी न किसी हद तक हमेशा छाया रहा। मेरे तजुर्बे में ऐसा कोई मौका देखने में नहीं आया जब वो पंडित जी के सामने अक्सर औकात दबे दबे से मरूब होते हुए नजर ना आ रहे हों। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की वफात के बाद ये सूरत हाल यकलख्त तब्दील हो गई। जब शरी लाल बहादुर शास्त्री भारत की वजारत उज़्मा पर बराजुमान हुए तो सदर अयूब अचानक खुद अपनी ही नज़र में कदावर हो गए। पंडित नेहरू की मौजूदगी में वो बिला वजह एहसास कमतरी में मुब्तला रहा करते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के आते ही वो इसी तरह बिला वजह एहसास बरतरी का शिकार हो गए। ये नफसियाती ज़ेरो बम उनके किरदार का एक ऐसा अलमिया था जिसने रफ्ता रफ्ता उन्हें गलत रास्तों और गलत फैसलों पर घसीट घसीट कर इंजाम कार जवाल के कार मजलत में जा फेंका। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।